بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو متفقہ طور پر خلیفۃ الرسول اور جانشین بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق متفقہ طور پر خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی مشکل حالات میں نظام خلافت کو سنبھالا۔ اس وقت مصائب و مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فتنہ ارتداد، جھوٹے مدعیان نبوت، مانعین اور منکرین زکوٰۃ کے فتنہ نے طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسلام اور مرکز اسلام میں دکھائی دینے لگے کہ ان حالات میں آپ نے جو انتہائی مشکل حالات تھے، بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کفر کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس کو بھی شکست فاش دی۔ اسلام کی حدود پھیلتی چلی گئیں، ہر طرف امن و سکون اور خلافت راشدہ کے مقدس نظام کے ثمرات و برکات نظر آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں لاغر و کمزور ہوتے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی ہوا۔ یہ صدمہ آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ آپ برابر کمزور و ضعیف ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن نظام خلافت کو چلانے کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ رسول میں اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔